أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. حضرات محترم، ہر انسان یہ بات جانتا ہے اللہ مالک نے یہ دنیا میں ہمیں جو زندگی کی مہلت عطا کی ہے اس کا ایک خاص مقصد ہے. وہ مقصد اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے کئی مقام پہ بیان فرمایا کہ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کون اچھا کام کرتا ہے. اس اعتبار سے ہم میں سے ہر انسان کو یہ جان لینا چاہیے کہ ہماری زندگی ایک امتحان ہے. جو بھی ہم اپنی زندگی میں بوئیں گے کل وہی کچھ کاٹنا پڑے گا. بہت سے لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت جو اپنے بندوں سے بڑا پیار کرتے ہیں وہ اہل ایمان سے خصوصاً ان کی محبت ہے. اہل ایمان کو مخاطب ہو کے کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ہر انسان اپنا جائزہ لے کہ وہ کل کے لیے کیا کر رہا ہے. اور یہ ایک فطرتی بات ہے، جب کسی بھی شخص نے امتحان دینا ہو تو اس سے پہلے ایک سلیبس ملتا ہے جس کی تیاری کرنی پڑتی ہے اور اس سلیبس کے مطابق اس کا امتحان ہوتا ہے. تو اللہ مالک نے نہ صرف انسانیت کو سلیبس ہی نہیں دیا بلکہ اسے ٹیچ کرنے کے لیے 1,24,000 انبیاء کو مبعوث فرمایا. ہر نبی اپنی قوم کی طرف آ کے ان کی رہنمائی کرتے رہے. جن لوگوں نے ان نبیوں رسولوں کی رہنمائی کو قبول کیا دنیا اور آخرت کی کامیابی ان کا مقدر بن گئی. جن لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا، انکار کیا یا نہ مانا، ضلالت و گمراہی ان کے ماتھے کا جھومر بنی. دنیا میں بھی ذلت لے کے مرے اور آخرت میں بھی ان کا مقدر ذلیل ہونا ہی لکھ دیا گیا. العیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں، 1,24,000 نبی تو آئے لیکن ان سب کو کتاب نہیں دی گئی. کتاب صرف
310 یا 315 انبیاء رسولوں کو دی گئی. ہر نبی اس پہ اللہ وحی نازل فرماتے. اس کا تذکرہ بھی اللہ فرماتے ہیں ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا. میں نے کبھی کسی انسان سے خود کلام نہیں کی مگر وحی کرتا ہوں. او من وراء حجابا، کوئی انسان آمنے سامنے میرے ساتھ بات نہیں کر سکتا، پردے کے پیچھے مجھ سے بات ہوئی ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام سے بات ہوئی. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا. مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابًا أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا. یا میں اپنا پیغام دینے والا بھیجتا ہوں، یعنی فرشتہ بھیجتا ہوں. اللہ نے ہر نبی کی طرف وحی کی، اس وحی کی روشنی میں انبیاء نے لوگوں کی رہنمائی کی. اور ان میں بعض خوش نصیب ایسے بھی تھے جنہیں اللہ نے وحی کر کے رہنمائی بھی کی اور کتاب بھی دی. ان خوش نصیب کے سردار جو تھے وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ رب العزت نے اپنی پاک کلام سے بھی نوازا، اور یہ کلام دینے کے بعد کہا کہ ہم نے آپ کو یہ کلام دی، ثم ان علینا بیانا، اس کی تفاصیل ہم آپ کو سکھائیں گے اور آپ نے وہ بیان کرنی ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ نے اپنی پاک کلام کے اندر 80 مرتبہ یا اس سے زائد لوگوں کو یہ بتایا. کوئی شخص یہ نہ سمجھے اطاعت جہاں اللہ کی ہوگی وہاں رسول کی بھی ہوگی. کوئی شخص اگر یہ چاہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے فرمودات، آپ کے اعمال، آپ کے افعال، آپ کے کردار کو الگ کر دیں تو وہ کبھی بھی ہدایت نہیں پا سکتا. آج ایک بدقسمتی سے ایسا وقت ہے، اس بات کی نشاندہی بھی رسول اللہ نے کی تھی کہ میری امت پر ایک ایسا وقت آئے گا جب ایک پیٹ بھرا آدمی، پیٹ بھرے سے مراد بڑا امیر آدمی ہوگا، اپنے تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھا ہوگا اور وہ کہے گا جو قرآن حلال کرتا ہے وہ حلال، جو قرآن حرام کرتا ہے حرام، اس کے علاوہ کچھ نہیں. حالانکہ مجھے قرآن کی مثل ایک اور چیز بھی دی گئی ہے. وہ اور چیز کیا تھی؟ ثم ان علینا بیانا، وہ قرآن کی تفصیل سکھائی گئی تھی. اگر ہم اس کا انکار کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح کہ آج ایک بہت بڑا بدنصیب انسان جسے ہمارا میڈیا بہت بڑا مذہبی اسکالر بنا کے پیش کرتا ہے، نے کہا رسول اللہ کی فرمودات جو ہیں یہ ایک آدمی کے زندگی کا طریقہ کار ہے، یہ ہمارے لیے فرض نہیں ہے. اور کسی نے کہا ہمارے لیے قرآن کافی ہے، حدیث کی ضرورت نہیں ہے. اگر قرآن ہی کافی ہے تو قرآن سے ہی سن لیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ 6 پارہ ہے، سورۃ نساء ہے، اس کی آیت نمبر 150 151، 6 پارے کے آغاز میں ہی یہ آیات ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرتے ہیں، یا وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، اللہ کی بات اور اس کے رسول کی بات میں تفریق کرتے ہیں کہ اللہ کی بات ٹھیک ہے، رسول اللہ کی بات ٹھیک نہیں ہے، یا وہ ہمارے لیے فرض ہے، یہ فرض نہیں ہے. آج بھی کتنے مذہبی لوگ ہیں جنہوں نے دین کے اندر تخصیص کرتی ہے. یہ وضو میں فرائض کتنے ہیں، سنتیں کتنی ہیں، واجبات کتنے ہیں، کس نے یہ بنائے ہیں؟ جو اللہ نے کہا وہ بھی فرض ہے، جو رسول اللہ نے کہا وہ بھی فرض ہے.
جو اللہ نے کہا یہ حرام ہے، جو رسول اللہ نے کہا وہ بھی حرام ہے، اس کے اندر تخصیص کرنا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، جو اللہ کے حکم، اللہ کی بات، اللہ کے فرمان اور رسول اللہ کے فرمان میں فرق پیدا کرتے ہیں کہ یہ اور ہے، یہ اور ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، بعض پہ ایمان لاتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ اولئک ھم الکافرون حقا، یہ پکے کافر ہیں جو اللہ کے نبی کی کسی فرمان کا انکار کرتا ہے۔ اولئک ھم الکافرون حقا، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں یہ پکا کافر ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، یہ کہتے ہیں ہم درمیانہ روی اختیار کرنے ہیں، درمیانہ رستہ اختیار کرتے ہیں، اللہ کی بات مانتے ہیں، رسول اللہ کی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، ان کافروں کے لیے بہت برا عذاب ہے، العیاذ باللہ۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں والذین آمنوا باللہ ورسلہ، بندے تو وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اللہ پہ بھی اور اس کے رسول پہ بھی۔ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، وہ اللہ کی بات اور اس کے رسول کی بات میں تفریق نہیں کرتے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ذہن میں ایک بات آ سکتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات ایک کیسے ہو سکتی ہے؟ دراصل رسول اللہ کی بات ہی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ سورۃ نجم ہے، 27واں سپارہ ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ میرے نبی جو ہیں جن کا نام محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اپنے پاس سے دین کی بات نہیں کرتے۔ ما ينطق عن الهوىٰ، اپنی خواہش کے مطابق یہ نہیں کرتے، بلکہ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، جو ان کی زبان مطہرہ سے نکلتا ہے وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، ایک پڑھے لکھے آدمی تھے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھتے، جو آپ کہتے وہ لکھ لیتے تھے۔ یہ قریش کے اچھے خاندانی انسان تھے۔ قریش کے بعض لوگوں نے ان سے کہا عبداللہ، رسول اللہ جو فرماتے ہیں آپ لکھ لیتے ہیں، آپ ایک انسان ہیں، کبھی غصے میں ہوتے ہیں کبھی خوشی میں ہوتے ہیں، تو ہر بات نہیں لکھنی چاہیے۔ تو دانا آدمی وہی ہوتا ہے جو ہر بندے کی بات کے پیچھے نہیں لگ جاتا، جو کسی نے کہا مان لیا ٹھیک، فوراً اٹھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو فرماتے ہیں میں لکھ لیا کرتا ہوں، لیکن میرے کچھ ساتھیوں نے مجھے کہا ہے کہ پیارے نبی ایک انسان ہیں، کبھی غصے میں ہوتے ہیں کبھی خوشی میں، تو آپ ہر بات نہیں ہر بندے کی ہر وقت لکھ سکتے، تو مجھے کیا حکم ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی بعثک بالحق، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، والذی بعثک بالحق، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، رسالت و نبوت سے نوازا۔ پھر آپ نے اپنے منہ مبارک کی طرف انگلی کر کے کہا اللہ کی قسم اس زبان سے جو نکلتا ہے حق نکلتا ہے، عبداللہ لکھ لیا کر۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ اللہ اور اس کے رسول کی بات ایک کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ کی بات اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، یہ آپ کی اپنی بات نہیں ہے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں انہوں نے ایک نیا منطق جھاڑ دی، جی جو قرآن کے مخالف حدیث ہوگی وہ نہیں مانیں گے،
مجھے بتائیں کہ جس نبی کے متعلق اللہ نے یہ کہا وَلَوْ تَقَبَّلَ عَلَيْنَا بَعْدَ الْأَكَابِيلِ، کچھ لوگوں نے اعتراض کیا نا، یہ اپنے پاس سے لکھ لیتے ہیں، یہ سورت حاقہ ہے، اس کا آخری رکوع ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں پہلی دفعہ میرے دل پہ چوٹ پڑی، رسول اللہ بیت اللہ کے صحن میں نماز پڑھ رہے تھے، میں چونکہ ایک چودھری آدمی تھا، آپ بڑی انا والے آدمی تھے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے، کہتے ہیں میرے دل میں آیا میں سنوں تو صحیح، کہتے کیا ہے؟ کہتے ہیں میں کعبۃ اللہ کے غلاف میں گھس کے اس کے اندر اندر چلتا ہوا وہاں آیا جہاں رسول اللہ نماز پڑھ رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ذہن میں رکھیں، ہمیشہ حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے۔ کیوں پڑھتے تھے؟ یہاں پڑھتے ہوئے آپ کے سامنے کعبۃ اللہ بھی ہوتا اور بیت المقدس بھی ہوتا ہے، تو آپ یہاں کھڑے ہو کے ہمیشہ نماز پڑھتے، تو چلتے چلتے کہتے میں آیا یہاں پہ، تو جب میں نے سوچا کہ اتنا خوبصورت کلام لکھ رہے ہیں، تو فوراً آپ نے جو ہے نا آیتیں پڑھ رہے تھے، خذوہ فغلوا ثم الجحیم صلوا ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوا، یعنی یہ ایک ترتیب، ایک قافیہ ردیف۔ کہنے لگی یہ تو شاعر ہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے دل میں سوچا یہ تو شاعر ہیں، فوراً اگلی آیت پڑھی انہ لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر، تو بڑے عزت والے رسول ہیں، یہ شاعر تو نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں انہوں نے میری دل کی بات بوجھ لی ہے، یہ کاہن ہے۔ آپ نے اگلی آیت پڑھی وما هو بقول کاہن قلیلا ما تؤمنون، یہ کسی کاہل کا قول نہیں ہے، تم کم ایمان لاتے ہو۔ کہتے ہیں میرے دل کو بڑا جھٹکا، یہ کیا بات ہے، جو میں سوچتا ہوں وہی بات کہہ رہے ہیں۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ تَقَبَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَكَابِيلِ، ہم کہتے ہیں نا انہوں نے خود بنایا، اگر یہ اپنے پاس سے کوئی بات کر کے میری طرف منسوب کر دیں، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، میں دائیں بال لٹا لوں، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، رگے جان کاٹ دوں، فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ عَاجِزِينَ، کون ہے دنیا میں مجھے پوچھے؟ یعنی رسول اللہ کی ہر بات جو آپ کی زبان مطہرہ سے نکلی وہ اللہ کا حکم تھا، وہ اللہ کی طرف سے وحی تھی۔ اسی طرح کچھ لوگ یہ بات کہتے ہیں جو حدیث عقل کے خلاف ہے وہ ماننی ضروری نہیں ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ سب جانتے ہیں، رسول اللہ کے چچا زاد بھائی تھے، آپ کی تربیت میں ساری زندگی گزاری، آپ کے داماد تھے، اللہ نے علم سے بہرہ مند فرمایا۔ اسی طرح کسی بیوقوف نے بات کی یہ عقل کے خلاف ہے، کہنے لگے اے اللہ کے بندے، دین کے اندر عقل کو دخل ہوتا نا تو میں ضرور سوال کرتا کہ جب موزے یا جرابیں پہنی ہوتی ہیں پاؤں نیچے سے گندے ہوتے ہیں، مسا اوپر سے کیوں کرتے ہیں؟ یہ حکم ہے۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں جو عقل کے خلاف بات ہے وہ اپنی عقل کا علاج کرائے، اللہ کے حکم کو حکم سمجھ کے مانے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فرمان جس طرح قرآن ہمارے لیے حجت ہے، اسی طرح رسول اللہ کا فرمان بھی ہمارے لیے حجت ہے۔ جس طرح اللہ کے فرمان کو ماننا ہم پہ فرض ہے، اسی طرح رسول اللہ کے فرامین کو ماننا بھی فرض ہے۔ میرے عزیز بھائیو، اس کی مثال میں عرض کرتا ہوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ تفصیل قرآن کی تفسیر میں آئے تو ٹھیک ہے، بعض اوقات حدیث پہلے ہوتی ہے قرآن بعد میں ہوتا ہے۔ اس کی میں مثالیں دو عرض کرتا ہوں۔ یہ ہر مسلمان جانتا ہے کہ اللہ نے نماز فرض کی معراج کی رات۔ معراج کب ہوئی؟ اس کے مختلف اقوال ہے، صحیح ترین قول یہ ہے کہ یہ ہجرت سے 1 سال پہلے نبوت کے 12ویں سال ہوئی تھی۔
اب جب نماز فرض ہوئی تو نماز کے لیے جو چابی کنجی بتائی گئی وہ وضو ہے. مفتاح الصلاۃ الوضو، نماز کی چابی جس سے نماز میں داخل ہو سکتا ہے انسان، وہ وضو ہے. اب وضو کس نے سکھایا؟ رسول اللہ نے. کس طرح سکھایا؟ کہ جس طرح نماز کا طریقہ آ کے جبریل نے سکھایا تھا، اسی طرح وضو کا طریقہ سکھایا رسول اللہ نے، وہ لوگوں کو بتایا. اب جو وضو کی آیات ہیں وہ سورت مائدہ کے اندر ہے. سورت مائدہ نازل ہوتی ہے مدینے میں جا کے ہجرت کے 6 یا 7ویں سال میں. اب 8 سال بعد وضو کی آیات آئی، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین. لیکن وضو 8 سال پہلے سے ہو رہا تھا. اس کا مطلب ہے بعض اوقات جو رسول اللہ کا فرمان ہے وہ پہلے ہے اور قرآن نے وہ بعد میں اس کی تفصیل بیان کی، اور جو رسول اللہ نے بیان کیا وہ بھی اللہ کی رہنمائی میں بیان کیا. اس لیے جو حدیث ہے، جس طرح قرآن ہمارے لیے حجت ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات بھی ہمارے لیے حجت ہے، ان پہ عمل کرنا ضروری ہے. اب ایک نیا اعتراض، ایک مستشرق تھا. مستشرق اس عالم دین کو کہتے ہیں ہے جو کافر، لیکن اس نے اسلامی علوم کو سیکھا اسلام کی مخالفت کے لیے. ہماری اسلامی اصطلاح میں اسے عالم دین نہیں کہتے، مستشرق کہتے ہیں. جو بھی لوگ انگلش لٹریچر پڑھتے ہیں وہ انگلش لٹریچر کے اندر 2 بندوں کو ضرور پڑھتے ہیں، ایک ہے گولڈ زہر اور ایک ہے اسپرنگر. ان دونوں نے ایک شوشہ چھوڑا تھا، کہنے لگے کہ رسول اللہ کے جو فرمودات جسے حدیث کہتے ہیں یہ 300 سال بعد مدون ہوئی تھی، اس سے پہلے نہیں تھی. یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے، جسے جو بھی ہمارا انگریزی لٹریچر پڑھنے والا نوجوان ہے، کالج یونیورسٹیوں میں ایسے اساتذہ ہیں جو ان فنون کو پڑھاتے ہیں، وہ سب کے سب اس پراپوگنڈے کا شکار ہیں اور آنے والی نسلوں کو تباہ کر رہے ہیں. یہ لوگ نام ان کا مسلمانوں والا ہے، کام کافروں والے کر رہے ہیں. کیونکہ یہ بات یاد رکھیں، اگر دین کے اندر سے اللہ اور ہمارے درمیان رسول اللہ نکل جائیں تو دین کی کوئی حیثیت نہیں رہتی، کیونکہ ہمارے اور اللہ کے درمیان رابطے کا ذریعہ، ہماری رہنمائی کا ذریعہ جناب محمد الرسول اللہ ہے. اللہ ڈائریکٹ ہم سے مخاطب نہیں ہوتے. اللہ نے جب بھی مخاطب ہوئے رسول اللہ کو ہوئے، اور رسول اللہ نے ہمیں بتایا صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کی ذات کو نکال دیا جائے تو ہمارے پلے کچھ نہیں رہتا. ان لوگوں نے یہ کہا کہ 300 سال بعد حدیث، یہ کہتے ہیں بخاری پہلی حدیث ہے، حالانکہ یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ، میں یہ بعد میں عرض کروں گا، امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جو حدیث لکھی ہے اس میں کوئی شک نہیں، یہ 3 ہجری کے اندر لکھی گئی. لیکن کیا اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں تھی؟ امام بخاری کے استاد ہیں امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ. کیا آپ جانتے ہیں امام احمد بن حنبل کی حدیث کی کتاب بہت بڑا ذخیرہ حدیث ہے، مسند امام احمد. اب ایک حدیث ہم بخاری میں دیکھتے ہیں، وہی مسند احمد میں بھی ملتی ہے. یہ مختلف وقتوں کے لوگ کس طرح ایک ہی بات پہ متفق ہو گئے؟ اب اگلا سوال یہ ہے، کیا مسند احمد سے پہلے بھی کوئی تھی؟ تو امام احمد رحمت اللہ علیہ کے استاد تھے امام عبد الرزاق. ان کی کتاب ہے مسند عبد الرزاق، آج دنیا میں موجود ہے، اس کے تراجم بھی موجود ہیں. اب ممکن ہے امام اس سے پہلے نہ ہو؟ نہیں میرے بھائی،
ان کے استاد تھے معمر بن راشد۔ معمر بن راشد کی کتاب المجموع آج دنیا میں موجود ہے۔ ان کے استاد تھے حمام بن منبہ، یہ حضرت ابو ہریرہ کے شاگرد تھے۔ انہیں حضرت ابو ہریرہ نے صحیفہ لکھوایا تھا جو انہوں نے رسول اللہ سے سنا تھا۔ اب ایک بہت بڑے محقق گزرے ہیں ڈاکٹر حمید اللہ، یہ تھے تو یہ بر صغیر کے، لیکن شروع سے آباد تھے فرانس کے اندر۔ فرانس کی نیشنل یونیورسٹی جو ہے ان میں اسلامک ریسرچر کے سربراہ تھے۔ یہ چند سال پہلے، تقریباً 15 سال پہلے فوت ہوئے ہیں۔ 100 سے زیادہ سال عمر انہوں نے گزاری، اسلام کی بہت ریسرچ کی، کام کیا، اور وہ ساری کتابیں یہ سامنے لے کے آئے کہ یہ جو اسپرنگر یا گولڈ زہیر نے کہا ہے یہ جھوٹ ہے۔ حالانکہ امام بخاری سے پہلے رسول اللہ تک کتابوں کی ایک کتار موجود ہے۔ اسی طرح مدینے کے ایک امام تھے جنہوں نے 40 سال تک مصلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر امامت کروائی اور وہاں حدیث رسول کا درس دیا۔ ان کی کتاب ہے موطا امام مالک۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ یہ وہ شخصیت ہیں جن کا رسول اللہ سے رابطے میں صرف 2 درمیان میں واسطے ہیں۔ امام مالک کے استاد ہیں نافع، کہ غلام تھے حضرت عبداللہ بن عمر کے، اور حضرت عبداللہ بن عمر صحابی رسول اور سیدنا عمر کے بیٹے ہیں، اور حدیث بیان کرنے والوں میں بہت بلند مقام رکھتے ہیں۔ تو موطا امام مالک یہ 2 واسطوں سے رسول اللہ تک پہنچتی ہے۔ اب یہ ایک بات جسے یہ بنیاد بنا کے کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے منع فرمایا تھا، حالانکہ اس کے مقابلے میں عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات آپ کے سامنے عرض کر چکا کہ آپ نے انہیں کہا تھا عبداللہ لکھو، اس منہ سے جو نکلتا ہے وہ سچ نکلتا ہے۔ اسی طرح ایک صحابی نے آپ سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جو بات یاد کرتا ہوں بھول جاتا ہوں، تو کیا میرے لیے کیا حکم ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ آپ کی بات کو یاد رکھوں۔ آپ نے اسے فرمایا استعن بیمینک، اپنے دائیں ہاتھ سے مدد لے لکھا کر۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک کے جو صحیفے صحابہ نے لکھے تھے آج دنیا میں وہ موجود ہیں۔ ان میں صحیفہ عبداللہ بن اوفا رضی اللہ تعالی عنہ، وائل بن حجر جنہوں نے یہ بعد میں مسلمان ہوئے تھے، آخری سالوں میں جا کے فتح مکہ کے بعد یہ 2 سفر رسول اللہ کے پاس کیے، نماز کے متعلق، عبادات کے متعلق جو رسول اللہ سے سیکھا انہوں نے لکھا۔ یہ بھی آج بھی صحیفہ موجود ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک پڑھے لکھے نوجوان تھے، جب رسول اللہ حج کے لیے جانے لگے تو انہوں نے یہ کہا کہ میں رسول اللہ کے حج کا سفر کا آنکھوں دیکھا حال لکھوں گا۔ صحیح مسلم کتاب الحج اس کی حدیث نمبر 2، حضرت جابر بن عبداللہ مدینے سے نکلتے ہیں، حج کرتے ہیں، واپس آتے ہیں، جو جو رسول اللہ نے کیا انہوں نے لکھا۔ آج دنیا میں کوئی بھی انسان حج کے لیے تحقیق کرنا چاہتا ہے کہ رسول اللہ کا حج کیسے تھا، آپ نے کہاں کہاں کیا کیا، وہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث وہ اس کتاب سے مستغنی نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے بھی اپنا صحیفہ لکھا، جو رسول اللہ فرماتے یہ وہ لکھ لیتے۔ اسی طرح سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو خلیفۃ الرسول تھے، وزیر اعظم رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اس امت کے سب سے بہترین انسان تھے، ان کا صحیفہ آج دنیا میں موجود ہے۔ اور ان میں سے اکثر صحیفے جو دنیا کی مختلف لائبریریوں میں مخطوطوں کی شکل میں پڑے ہوئے تھے، دیکھیں جہاں یورپ کے اندر بہت سی خباستیں ہوتی ہیں،
وہاں بہت اچھے اچھے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. نیو یارک میں ہمارے پاکستان نہیں بلکہ گجرانوالہ کے بعد ایسے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں, اور کچھ ساہیوال کے. نیو یارک کے اندر انہوں نے احادیث کی کتابیں دنیا کی لائبریریوں سے نکال کے نہ صرف انہیں چھپوایا بلکہ ان کے تراجم مختلف زبانوں میں دنیا میں پھیلا دیے. ان میں یہ صحابہ کرام کے مجموعے تھے جو بہت سے عالم ان کو پتہ ہی نہیں تھا, لیکن اللہ نے وہ سب سامنے کر دیے. اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ صحاح ستہ, صحیح بخاری, صحیح مسلم, ترمذی, ابن ماجہ, نسائی, ابو داود, مشکات اور علی ھذا القیاس چھوٹی سے چھوٹی کتاب یعنی ابن حجر کی کتاب, اللہ اکبر, یہ ساری کتابیں جب ان احادیث کو پڑھتے ہیں تو جو صحابہ کے مسودے ہمیں ملتے ہیں جب ان کے ساتھ ٹیلی کرتے ہیں تو ذرہ برابر کسی لفظ کا فرق نہیں. مروان ایک حاکم تھا بنو امیہ کا. اس کے دل میں خیال آیا, ابو ہریرہ بڑی حدیثیں بیان کرتے ہیں, اس نے امتحان لینے کا سوچا. حضرت ابو ہریرہ کو بلایا, بلا کے کہنے لگا, ابو ہریرہ مجھے اپنے بیٹے کے لیے کچھ احادیث چاہیے جو اسے پڑھاؤں, کیونکہ یہ اس وقت علماء لوگوں کے دروازوں پہ جا کے نہیں پڑھایا کرتے. حضرت ابو ہریرہ نے 100 سے زیادہ اسے احادیث لکھوائیں. ان کا کاتب جو ہے اسے پیچھے پردے میں بٹھا دیا کہ ابو ہریرہ جو بیان کریں وہ لکھتے جاؤ. حضرت ابو ہریرہ نے لکھ کے دی اور انہوں نے, ان کا کاتب جو بیٹھا ہوا تھا انہوں نے بھی لکھی. 1 سال گزر گیا. مروان نے پھر حضرت ابو ہریرہ کو بلایا, کہا ابو ہریرہ وہ جو آپ نے کتاب لکھ کے دی تھی نا وہ ضائع ہو گئی, وہ مفقود ہو گئی, گم ہو گئی, اللہ کے لیے وہ دوبارہ لکھوا دے. ان کا جو منشی تھا, کاتب تھا, عبد الرحمن اس کا نام, وہ کہتا ہے اللہ کی قسم حضرت ابو ہریرہ نے 1 سال کے بعد وہی احادیث لکھوائی. جب ہم نے دونوں کا موازنہ کیا تو ایک لفظ کا بھی فرق نہیں تھا. جو حضرت ابو ہریرہ نے 1 سال پہلے لکھوائی تھی وہی دوبارہ لکھ. میرے عزیز بھائیوں, اس طرح قرآن کا ایک ایک حرف جو ہے اللہ نے اس کی حفاظت کی, اسی طرح محدثین اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے, انہوں نے رسول اللہ کے فرمودات کی اسی طرح حفاظت فرمائی. میرے عزیز بھائیوں, دوسری صدی میں جب اسلام چاروں طرف پھیل رہا تھا اس وقت جن کی مذہبی اجارہ داریوں پہ ہاتھ پڑا تھا یہ 3 قسم کے لوگ تھے. ایک آتش پرست تھے جو مجوسی, دوسرے یہود تھے, تیسرے مشرکین تھے. انہیں ایک کانسیپٹ دیا, ایک شخص تھا یمن کا عبداللہ بن سبا. اس نے کہا مسلمانوں کا مقابلہ میدانوں میں نہیں کر سکتے, مسلمان بن کے ان میں داخل ہو جاؤ اور ان کے عقائد کو بگاڑو. اس کا طریقہ کار کیا ہوگا کہ لوگ مسلمان جو بھی ہے آج کے بھی زمانے میں چاہے کتنا بھی بدعمل مسلمان کیوں نہ ہو رسول اللہ سے محبت کرتا ہے. میں سمجھتا ہوں وہ انسان ہی نہیں مسلمان کہلوانے کے بعد جو رسول اللہ سے محبت نہ کرتا. اور انہوں نے رسول اللہ کا نام لے کے کچھ باتیں پھیلانی شروع کر دی جن باتوں کی وجہ سے ہمارے عقائد پہ زد پڑتی ہے. آج جو ہم مختلف فرقوں میں مبتلا ہیں نا, اس کا سبب وہی باتیں ہیں جو ان لوگوں نے اسلام دین کے اندر ایڈ کرنے کی کوشش کی. اس وقت پھر محدثین نے ایک نیا علم ایجاد کیا. یہ چند سال پہلے آج جو عیسائیوں کا سب سے مقدس مقام ہے نا, ویٹیکن, انہوں نے وہاں یہ بات کہی تھی کہ ہم عیسائی ان سالوں میں یعنی 20 صدیوں کے اندر اپنے نبی کی ان باتوں کا اتنا
اتنی حفاظت نہیں، اللہ کی کتاب انجیل کی اتنی حفاظت نہیں کر سکے جتنی مسلمانوں نے علم الرجال، ایک نیا علم ایجاد کر کے اپنے نبی کی باتوں کو محفوظ کر۔ یہ لوگ غیر مسلمان مانتے ہیں، وہ کس طرح؟ پھر جب ان لوگوں نے رسول اللہ کے فرمان کے نام پہ جھوٹ پھیلانا شروع کیا تو پھر محدثین نے، پہلے وہ صرف حدیث کو سنتے تھے کہ رسول اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ کا حکم ہے، ہم نے یہ کرنا ہے، لیکن جب یہ کام ہوا تو پھر وہ تحقیق کرنے لگے کہ بیان کرنے والا کون ہے، اس کی زندگی کیسی ہے، یہ سچ بولتا ہے یا جھوٹ بولتا ہے، یہ بات کو یاد رکھتا ہے یا بھول جاتا ہے۔ اب یہ باقاعدہ ایک علم بن گیا جس میں 3 صدیوں کے اندر 5 لاکھ لوگوں کی زندگی کا ڈیٹا جمع ہو گیا، جن لوگوں نے رسول اللہ کی احادیث کو بیان کیا تھا، چاہے وہ لکھ کے یا زبانی۔ اب جو شخص جس کا عقیدہ درست نہیں، جو زندگی میں جھوٹ بولتا ہے یا اس کے معاملات یعنی وہ کرپٹ آدمی ہے، اس کی بات کو ماننا نہیں۔ کیوں کہ وہ زندگی کے معاملات میں کرپٹ ہے، تو رسول اللہ کی بات میں کیوں ایسا نہیں کر سکتا؟ ایسے حالات میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے آپ کو خواب آئی، کہتے ہیں میں سو رہا تھا، مجھے خواب آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں، میں ان کے چہرہ مبارک سے مکھیوں کو اڑا رہا ہوں۔ اب وہ اپنے استاد کے پاس گئے کہ استاد محترم مجھے یہ خواب مسلسل آ رہی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، میں ان کے چہرے سے مکھیوں کو اڑا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ تم رسول اللہ کی احادیث کو جمع کرو گے، ان میں جتنی وہ جو اپنے پاس سے ایڈ کی ہوئی باتیں ہیں انہیں الگ کر دو گے۔ پھر امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس پہ کام کیا اور انہوں نے 16 سال محنت کی، ہزاروں کلومیٹر سفر طے کیا۔ کتنی مرتبہ وہ بخارا سے، جو روسی ترکستان کے اندر شہر ہے، وہاں سے سفر کر کے کبھی شام، کبھی دمشق، کبھی اردن، کبھی فلسطین، کبھی مکہ مکرمہ، کبھی مدینہ منورہ، کبھی کوفہ، کبھی بغداد، نامعلوم کتنے سفر کیے، جبکہ ہوائی جہاز، کوئی تیز رفتار گاڑیاں نہیں تھی، یا پیدل سفر ہوتے تھے یا گھوڑے اور اونٹ پہ ہوتے تھے۔ ہزاروں کلومیٹر ایک ایک حدیث کے لیے سفر کیا۔ ان میں ایک واقعہ عرض کر دوں، آپ 1 مہینے پتہ چلا کہ فلاں حدیث فلاں شخص کے پاس ہے، تو اس سے پوچھنے کے لیے چل پڑے، 1 مہینہ سفر کیا۔ جب اس کے گھر پہنچے تو انہوں نے کہا وہ اپنے مزرعے پہ ہے، یعنی اپنی زراعت پہ، زمینوں پہ گئے ہوئے ہیں۔ تو کہتے ہیں میں وہیں پہ چلتا ہوں۔ اس زمانے میں جب سفر کر کے آتے تھے تو مٹی سے اٹے ہوتے تھے بندے، تو وہ ان کے پیچھے چل پڑے، پوچھتے پوچھتے ان کے مزرعے پہ پہنچے اور دیکھا ایک شخص اپنی خالی جھولی سے اپنے گھوڑے کو پچکار رہا ہے کہ یہ میرے پاس آ جائے، میں اسے رسی سے باندھ لوں۔ امام بخاری نے جب یہ دیکھا دور سے تو واپس چل پڑے۔ شخص نے دیکھا کہ ایک بندہ دور سے آ رہا ہے، قریب آ کے واپس چلا گیا ہے۔ آواز دی، اللہ کے بندے کون ہو تم، اس لیے آئے ہو؟ کہنے لگے کام کے لیے آیا ہوں لیکن وہ کام نہیں ہو سکا۔ کہنے لگے کیا کام، کس لیے آئے ہو اور کیا کام تیرا نہیں ہو سکا؟ کہنے لگے مجھے پتا چلا تھا کہ رسول اللہ کی ایک حدیث ہے تیرے پاس۔ کہنے لگا ہاں ہے۔ کہنے لگے میں نہیں لوں گا۔ کہا کیوں نہیں لوگا؟ کہا اگر تم گھوڑے سے جھوٹ بول سکتے ہو تو رسول اللہ کی بات سے بھی جھوٹ بول سکتے ہو، میں تجھ سے حدیث نہیں۔ اور انہوں نے ایک کڑے امتحان سے گزار کے، بڑے سخت موقف اختیار کر کے احادیث کو جمع کیا۔ پھر بھی لکھنے سے پہلے یہ مدینہ منورہ میں آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مطہرہ کے ساتھ ایک جگہ ہے جسے کہتے ہیں ریاض الجنہ،
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان جتنی جگہ ہے جنت کے باغوں میں ایک باغ ہے، وہاں بیٹھ جاتے ہیں، ایک حدیث لکھنے سے پہلے 2 نفل پڑھتے ہیں، پھر استخارہ کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے اطمینان ہوتا ہے لکھتے ہیں۔ پھر یہ کتاب بخاری جو اس وقت سے لے کر آج تک 12 صدیاں گزر گئی، اس کتاب کے اوپر کوئی انگلی رکھ کے اعتراض نہیں کر سکا کہ اس میں فلاں لفظ جو ہے وہ رسول اللہ کا نہیں۔ اس لیے اسے کہتے ہیں اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے بعد اگر کوئی صحیح ترین کتاب دنیا میں ہے جس سے رہنمائی لی جا سکتی ہے، جس میں کوئی کسی قسم کی کنفیوژن نہیں ہے، وہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ کتاب الجامع صحیح بخاری ہے۔ آج اس کی تکمیل ہے میرے عزیز بھائیوں۔ ہمارا تعلیمی سال شعبان میں مکمل ہوتا ہے۔ آج اس حدیث کا آخری درس کے لیے فیصل آباد سے ہمارے ایک عالم دین ہے حافظ محمد امین یعقوب صاحب۔ آپ نے شاید سوشل میڈیا پہ گاؤں کا تذکرہ سنا ہوگا کہ فیصل آباد میں ایک چک ہے اوڈا والا، اس پورے گاؤں، بہت بڑا گاؤں ہے، میں نے دیکھا ہوا ہے، اس پورے گاؤں میں کوئی بندہ سگریٹ نہیں پیتا، کسی گھر میں ٹیلی ویژن نہیں ہے، کوئی قبر پکی نہیں ہے، اس کا کوئی گاؤں کے اندر کسی کی لڑائی نہیں ہے، اگر کوئی کسی کا کوئی معاملہ بنتا ہے تو وہ مسجد کے اندر یہی بزرگ ہیں جن کے پاس فیصلے ہوتے، اور پورے ملک کے اندر اتنا امن و امان کسی جگہ نہیں ہے جتنا اللہ نے وہاں کیا ہوا ہے۔ اور یہ پی ایچ ڈی ہیں ماشاءاللہ، لیکن ایک گاؤں میں بیٹھ کے اللہ کے قرآن اور جناب محمد الرسول اللہ کے فرمان کو نہ صرف پڑھا رہے ہیں بلکہ اس کی عملی تفصیل لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ آج انشاءاللہ عصر کے بعد ان کا درس ہوگا۔ اظہار تشکر کے لیے آپ کے سامنے یہ بات عرض کرنی ہے، کیونکہ اس ادارے کے جملہ معاملات اللہ آپ کے ذریعے چلا رہا ہے۔ اللہ آپ کو دنیا اور آخرت میں اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ اس سال 119 بچے ہیں جنہوں نے قرآن کریم اپنے سینے میں حفظ کر لیا ہے، وہ فارغ ہو رہے ہیں انشاءاللہ۔ 119 بچے ہیں، الحمدللہ الحمدللہ۔ 160 بچے ہیں جو قاری قرآن بن کے انشاءاللہ فارغ ہو رہے ہیں، اور 39 عالم دین ہیں جنہوں نے صحاح ستہ قرآن کریم کی تفسیر پڑھ کے آج بخاری کا آخری سبق پڑھ کے انشاءاللہ وہ فراغت حاصل کریں گے۔ یہ 318 بچے ہیں، لوگوں کے بہت بڑے بڑے ادارے ہیں الحمدللہ، لیکن کسی ایک ادارے میں پورے پاکستان میں اتنی تعداد میں بچوں کا فارغ ہونا یہ اللہ کی توفیق اور آپ کی مدد کے بغیر نہیں۔ الحمدللہ۔ تو میرے عزیز بھائیوں، میں آپ سے التماس بھی کروں گا کہ جن بھائیوں کے پاس کچھ فرصت ہو تو یہ ان بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے یہ 119 حافظ قرآن انہیں اسناد دی جائیں گی، اور اسی طرح 160 قاری قرآن انہیں بھی انشاءاللہ اسناد دی جائیں گی، اور 39 عالم دین یہ دنیا میں پھیل کے کہ کتنے حفاظ ہیں جو انشاءاللہ قرآن سنائیں گے ساری زندگی، اور ان کے قرآن کو پڑھانے میں آپ کی جو معاونت ہے انشاءاللہ وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا۔ کتنے قاری قرآن ہیں جن کا اچھا پڑھنے کی وجہ سے رسول اللہ نے فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البرر، قرآن کو مہارت سے پڑھنے والا قیامت کے دن اللہ کے عزت والے فرشتوں کے ساتھ پرواز کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک عابد جو عبادت کرتا رہتا ہے اور ایک عالم جو اخلاص کے ساتھ علم حاصل کرتا ہے، پھر اس علم کو اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے وہ لوگوں میں پھیلاتا ہے۔ ہاں،
ایک عابد اور عالم کے درمیان فرق اتنا ہے جتنا میرے اور تمہارے درمیان فرق ہے۔ اے اللہ، یہ جو بچے آج فارغ ہو رہے ہیں، اے اللہ ان سب کو اپنے دین کی سربلندی کے لیے قبول کر لے۔ اے اللہ، جن لوگوں نے ان کے لیے جد و جہد اور کوشش کی ہے، اے اللہ کسی نے کچھ بھی کسی بھی طریقے سے ان کی معاونت کی ہے، اللہ ان کے درجات کو دنیا اور آخرت میں بہت بلند کر دے۔ اے اللہ ان کے ہر اچھے عمل کو قبول فرما لے۔ اے اللہ، یہ تیرا گھر تیرے والد محترم نے کا آغاز کیا تھا، ان کی بہت سی خواہشات تھی، اللہ تو انہیں ساری آج پوری کر دی۔ اے اللہ اس کا بہترین اجر انہیں بھی عطا فرما دینا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي مرة صلى الله عليه 10 مرات. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یہ ایک اعلان ہے، چودھری الیاس صاحب ہیں، ان کے بھائی اسامہ کے والد چودھری تنویر محلہ ریتا مالا گلی نمبر 2 کے رہائشی ہیں، قضاء الہی سے وفات پا گئے ہیں۔ نماز کے بعد ان کی نمازی جنازہ ہوگی، ساتھ ہی سنن اور نوافل بعد میں ادا کریں، پہلے ان کا جنازہ۔ بھائی نے کہا ان حاجی رفیق صاحب چک چودھری والے، ان کی اہلیہ شہزاد کی والدہ انتہائی نیک خاتون وفات پا گئیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ اور بھی بہت سے لوگوں نے اپنے فوت شدگان کی مغفرت کے لیے دعا کی درخواست کی ہے، بہت سے لوگوں نے اپنے بیماروں کے لیے دعا کی درخواست کی ہے۔ اللہ رب العزت سب پہ رحم فرمائے۔ یہ خواتین کے لیے مارننگ اور ایوننگ تفسیر کلاسوں کا آغاز ہو چکا ہے۔ جو بہنیں تفسیر پڑھنا چاہتی ہیں مسجد مکرم جامعہ مکرم للبنات میں تشریف لے آئیں۔ کوئی نے پوچھا، ایک آدمی عمرہ کے لیے جا رہا ہے، دوسرا آدمی اسے کہتا ہے نبی کی خدمت میں میرا سلام کہنا، کیا ایسا کرنا؟ دیکھیں، رسول اللہ کی خدمت میں سلام و درود و سلام جو بھی ہم بھیجتے ہیں اللہ ان تک پہنچاتا ہے۔ یہ جو لوگ تصور رکھتے ہیں وہاں ہم جا کے ایسا کرتے ہیں اور آپ اسے سنتے ہیں، یہ تصور درست نہیں۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ اللہم انصرنا ولا تنصر علینا وعزنا ولا تذلنا وزدنا ولا تنقصنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین، اللہم دمر اعداء الدین، اذہب الباس رب الناس